اسلام آباد میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے اور 400 کنٹینرز منگوا لیے گئے ہیں اور اسلام آباد کو سیل کرنے کی مکمل تیاریاں جو ہیں وہ کر لی گئی ہیں. ایک طرف یہ معاملہ ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ معاملہ یہ ہے کہ انصار عباسی صاحب کو چھوڑا گیا ہے. آپ کو پتا ہے کہ وہ سب سے بڑے ٹاؤٹ ہیں, میں تو آپ کو بار بار کہتا ہوتا ہوں, اور سب سے بڑے پاکستان کی صحافت میں منافق بھی ہیں. اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر وہ کام شروع کرتے ہیں اور پھر اس کے اندر بددیانتی کرتے ہیں, اپنے کام کے اندر ڈنڈی مارتے ہیں, یلو جرنلزم کرتے ہیں. ابھی انہوں نے پہلے بھی ان کی آپ کو پتا ہے 20 خبریں جھوٹی نکلی ہیں. ایک ہی کام کرتے ہیں اور وہ ہے کہ وہ بیسیکلی گھٹیا قسم کی ٹاؤٹ گیری کرتے ہیں, جو انہیں کہا جاتا ہے اس کو خبر بنا کے چھاپ دیتے ہیں. اب انہوں نے نئی خبر دی ہے کہ پی ٹی آئی اور حکومت کی آپس میں ڈیل ہو رہی ہے, بس بہت جلد ڈیل ہو جائے گی اور شاید 24 تاریخ کا دھرنا جو ہے اس کو کینسل کر دیا جائے. یہ سب جھوٹ ہے. اچھا, آپ نے بار بار سوچا کہ یہ کیوں اتنا ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں کہ یہ جو دھرنا ہے یہ نہ ہو؟ اس کی وجہ ہے, دیکھیے نومبر ہے, اس میں سردی ہے لیکن کم ہے. بہرحال یہاں سب سے پہلے تو میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ جن لوگوں نے بھی آنا ہے, ظاہر ہے بہت ساری پبلک آئے گی. اسلام آباد میں شام میں سردی ہو جاتی ہے تو سویٹر جیکٹ ضرور لے کے آنی, جرابیں گرم ضرور لے کے آنی ہیں, ایسا سامان لے کے ضرور آنا ہے کہ ٹھنڈ ہو تو اس کے اندر آپ سروائیو کر سکیں. اگر آپ ملتان سے آ رہے ہیں یا آپ فیصل آباد سے آ رہے ہیں, دوسرے علاقوں سے جہاں پر سردی جو ہے وہ قدرے اسلام آباد کی نسبت تھوڑی بہت کم ہو, تو آپ نے اسی ارینجمنٹ کے تحت نہیں آ جانا بلکہ گرم کپڑے تھوڑے سے لے کر آنے. تو بہرحال اسلام آباد میں آج کل تو اتنی سردی نہیں ہے لیکن دسمبر میں اور جنوری میں بہت سردی ہو جاتی ہے. ان کا دل یہ ہے کہ یہ معاملہ آگے گزارا جائے تاکہ پھر دسمبر, جنوری, فیبروری, مارچ جو ہے یہ 3-4 مہینے تو گزر جائیں نا, پھر اپریل میں دیکھیں گے. اور یہ اسی طریقے سے ٹائم ٹیک کرتے ہیں اور ٹائم گین کرتے ہیں, یہ کہہ کے کہ عمران خان کل باہر آ رہے ہیں, آج باہر آ رہے ہیں. تو یہ ان کا ایک طریقہ واردات ہے, اس کی طرف ہم نے نہیں جو ہے وہ بالکل بھی اس کی طرف نہیں سوچا.